190 ملین پہ سزا ہو گئی، اس پہ ہم نے سنا تھا کہ کہیں اسلام آباد ہائی کورٹ جانا ہے بانی تحریک کے وکلا نے، وہ پھر اس کے بعد کوئی بات سامنے آئی نہیں، وہ کہاں گئے، جانا ہے نہیں جانا، یہ کیا ہو رہا ہے اس پہ؟ دیکھیے آج سے 1.5 ہفتہ قبل اس کی سماعت تھی۔ ویسے تو یہ مقدمہ جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کے جو سزا کی معطلی کی اپیلیں تھی، یہ اسی سال جنوری میں ہی اس کے اختتام پر جو ہے وہ دائر کر دی گئی تھی، مگر اس میں پھر ایک متفرق درخواست دائر کی گئی کہ کیس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ مین وائل سماعتیں ہوتی رہیں، مگر اس میں باقاعدہ نیب کی طرف سے جو پروسیکیوٹر ہیں وہ تعینات نہیں ہو سکے تھے۔ پھر گرمیوں کی چھٹیاں آ گئیں، اب جا کر فائنلی یہ انہیں 25 تاریخ ملی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں توشہ 190 ملین پاؤنڈ جو کہ القادر ٹرسٹ کیس تھا، اس میں عمران خان کو 14 سال اور بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ تو اس کی سزا معطلی کا جو مقدمہ ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہونا ہے، مگر وہیں عمران خان کے جو وکلا ہیں وہ عدالت کے سامنے یہ استدعا رکھتے رہے کہ جب تک توشہ خانہ 3 کا فیصلہ ہے، جسے 2 کہا جاتا ہے، اس مقدمے سے پہلے ہمیں سماعت کا موقع دیا جائے، مگر انہیں سماعت کا موقع تو نہیں ملا۔ اب دونوں کیسز جو ہیں وہ قریب ہی آ گئے ہیں کہ ایک کا ٹرائل کنکلوڈ ہو رہا ہے اور دوسرے کی اپیل جو ہے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر۔ اچھا وسیم، عدالتی محاذ بہت متحرک ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ایک درخواست لے کے پہنچے تھے، وہ کیا معاملہ تھا اور اس درخواست پر کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیے ہم اسی پلیٹ فارم کے توسط سے اس سے قبل بھی اس پر بات کرتے رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، اس کو چیلنج کیا گیا تھا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر ایک درخواست گزار میں شامل تھے جنہوں نے اس ترمیم کو چیلنج کیا تھا۔ اس کے بعد ہوا یوں تھا کہ 31 اکتوبر 2024 کی ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تھی، جس میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلہ دیا کہ اس کو اس وقت کے فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ وہ مقرر نہیں ہوا، جس کے بعد ججز نے خطوط لکھ کر اس وقت کیا ہوتا رہا تھا ایکچولی سپریم کورٹ میں وہ جب پبلک ڈومین میں لائے، تو پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سپریم کورٹ میں گئے، انہوں نے ایک آئینی درخواست دائر کی اور انہوں نے اس میں یہ استدعا رکھی تھی کہ جو اس سے قبل، اب تو سپریم کورٹ میں مزید ججز بھی تعینات ہو چکے ہیں فروری 2025 میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت یعنی 31 اکتوبر 2024 کی جو فل کورٹ ہے اس کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، اور اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے فیصلے کو انڈورس کرنے کے لیے انہوں نے ایک آئینی درخواست دائر کی تھی، جس پر آج اعتراضات لگے ہیں اور یہ درخواست جو ہے وہ واپس کر دی گئی ہے، جس میں اعتراضات یہ ہیں کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نہیں بتا سکے کہ یہ کیسے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، اور یہ آئینی درخواست میں یہ بھی اعتراض عائد کیا گیا ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر یہ بھی نہیں بتا سکے کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) جو کہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے وہ اس میں کیسے انووک کیا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کی ذاتی شکایت تو ہو سکتی ہے لیکن اسے مفاد عامہ سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن وسیم ایک میری بات سنیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر نوجوان ہیں، متحرک ہیں، قانون کا طالب علم بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جس انداز میں اپنی پٹیشن جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے خلاف لکھی ہو، شاید ہو سکتا ہے اس میں کچھ خامیاں یا کجیاں رہ گئی ہوں، جس پر کہ اعتراضات جن کا ذکر آپ نے کیا وہ ہوا۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایک عجیب و غریب واقعہ یہ بھی تو ہوا ہے کہ جو میرے اور آپ کی قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں، 5 آنریبل ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ وہ سپریم کورٹ میں ایک درخواست لے کر گئے اور وہاں پر انہوں نے الزام یہ لگایا کہ یعنی ان لوگوں نے کہ جی جو چیف جسٹس صاحب ہیں آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور آنریبل جج ہے طارق محمود جہانگیری صاحب، ان کے خلاف یہ ہے درخواست آئی ہوئی کہ جی ان کی جو ڈگری ہے لاء کی مبینہ طور پر جعلی ہے۔ تو اس کے سلسلے میں عدالت میں فیصلہ یہ ہوا کہ جی جب تک یہ فیصلہ جو ہے یہ طے نہیں ہو جاتا کہ ان کی ڈگری اصلی ہے یا جعلی، تو اس وقت تک جہانگیری صاحب کو جو ہے وہ عدالتی کام سے روک دیا جائے۔ تو ان درخواستوں کا کیا بنا ہے جہاں پہ کہ ججز حضرات باقاعدہ ایک جلوس کی صورت فریادی بن کر سپریم کورٹ پہنچے تھے، کیونکہ آج سارا دن افواہیں چلتی رہی ہیں ٹی وی ٹیکنوں کے ذریعے کہ غالباً ان پر بھی اعتراضات لگا کر تو انہیں واپس بھجوا دیا گیا ہے۔ دیکھیں نصرت صاحب، ایک غیر معمولی واقعہ ضرور تھا، ججز خود چل کر سپریم کورٹ میں ایک سائل کی حیثیت سے گئے تھے۔ آج اطلاعات ہماری یہ ہیں، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی درخواستوں پر بھی اعتراضات لگے ہیں اور اسی نوعیت کے اعتراضات لگے ہیں جنہیں ابھی ہم نے رپورٹ کیا ہے،
اور ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا جاتا رہا کہ درخواستیں واپس کر دی گئی ہیں، مگر چونکہ جب ایسا ہوتا ہے جیسے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی درخواست میں بھی ہوا تو باقاعدہ تحریری طور پر آگاہ کیا گیا ہے درخواست گزار کو یا ایڈوکیٹ اور ریکارڈ یا وکیل کو باقاعدہ طور پر بتایا جاتا ہے، لیکن ابھی تک کوئی باضابطہ طور پر تحریری ڈاکومنٹ سامنے نہیں آیا جس میں ان ججز یعنی یہ باتیں محض جو ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں جو کچھ یعنی ٹکر وغیرہ چلتے رہے اور ویسے افواہیں چلتی رہیں وکلاء کے حلقوں میں اور صحافتی حلقوں میں کہ ججز کی درخواست پر بھی رجسٹرار کے اعتراضات لگا کر واپس کر دیا گیا ہے، ابھی آپ کے پاس کوئی ایسا ٹھوس جو ہے کوئی شہادت یا شواہد موجود نہیں ہے جن کی بنیاد پر آپ نے ہیں کہ ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح یہ نقطہ اٹھایا ہے، مگر کل تک اس حوالے سے انتظار کرنا چاہیے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ بہت اچھا نہیں ٹھہرے ایک نا وہ نصرت صاحب نے نا ایکسپلین کر دیا اس بات کو، طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں وہ بھی الگ ہے نا، نہیں وہ آپ نے ایکسپلین کیا، ان کی ایک الگ سے درخواست ہے، اس کا کیا بنا اور وہ درخواست کیا ہے؟ دیکھیے ایک تو ان 5 ججز کی الگ آئینی درخواستیں تھیں جن کے اوپر ابھی ہم نے گفتگو کی، ایک جسٹس طارق جہانگیری نے الگ سے 6ٹھی درخواست بھی دائر کی تھی جو کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کے اس فیصلے کے خلاف جس سے جسٹس جہانگیری سے جوڈیشل پاورز واپس لے لی گئی تھی، وہ فیصلہ چیلنج کیا گیا تھا۔ ہمارے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس پر باقاعدہ ڈائری نمبر لگ چکا ہے، اس پر اعتراضات عائد نہیں ہوئے، اور ابھی چونکہ کچھ بینچز پہلے ہی تشکیل پا چکے تھے جو اہم مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں تو ممکنہ طور پر اس ہفتے کے اختتام تک وہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا ہے۔ چلیں تو گڈ نیوز ایٹ لیسٹ کبھی یہ تو طے ہو جائے کبھی وہ عدالتی کام کر سکتے ہیں یا نہیں۔